बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सेहत और ईमान की हालत में होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 24 है, उसको हम डिस्कस करने से पहले हम आज की हदीस देखते हैं। आज की हदीस है हमारी मुस्लिम हदीस है, सही मुस्लिम की हदीस है, सफाई आधा ईमान है। देखें, हमने पीछे बहुत सारी हदीस जो है वो पढ़ी है। सफाई आधा ईमान है। सफाई से क्या मुराद है? सफाई से मुराद यही नहीं है कि आपकी ज़ाहरी मतलब सफाई है। सफाई से मुराद है कि आपका जिस्म, आपकी रूह, आपका तमाम मतलब आपके अंदर की सोच जो है वो पाक साफ होनी चाहिए। जैसे कि कुरान पाक में अल्लाह ताला भी इरशाद फरमाते हैं अत्तहुरू शात्रल ईमान, के सफाई ईमान की शर्त है, या इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुत्तहरीन, और अल्लाह ताला पाक साफ रहने वालों को पसंद करते हैं। देखें, जो गंदगी और नजासत होती है वहाँ पर शयातीन जो है वो जल्दी जाते हैं, लेकिन जो साफ सुथरी जगह है या इंसान साफ सुथरा रहता है उसकी तरफ जो है वो नहीं जाते, और अल्लाह ताला साफ सुथरे रहने वालों को पसंद करता है। इसलिए स्टूडेंट्स, आप हमेशा अपने आप को साफ रखें। सिर्फ मैंने अभी बात की, सफाई ज़ाहरी सफाई नहीं है कि आप अपना घर साफ रख रहे हैं, आपने अपना अच्छा लिबास, ठीक है, वो सफाई भी बहुत ज़रूरी है कि आपने नहा रहे हैं, आप अपने आप को पाक रख रहे हैं, आप अपनी गंदगी साफ कर रहे हैं। लेकिन इस सफाई के साथ साथ हमेशा एक चीज़ याद रखें, कोशिश करें, जिस तरह हमें खाने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए रोटी की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, खुराक चाहिए हमें, इसी तरह हमारी जो रूह है उसको भी सफाई चाहिए, उसको भी ये चीज़ें चाहिए। उसकी सफाई क्या है कि अपनी सोच अच्छी रखें, दूसरों के लिए अच्छा सोचें, हमेशा किसी के लिए गलत ना सोचें, उसको साफ रखें। साफ से मुराद क्या है कि गुनाहों से पाक रखें। कभी गुनाह क्या है कि जो आपकी चीज़ में दिल खटकती है, ठीक है, तो जो चीज़ खटकती है उससे दूर रहें, अपनी रूह को, अपने जिस्म को पाक साफ रखें, साफ सुथरे बच्चे बनकर रहें, अल्लाह ताला हमेशा आपको पसंद करेंगे। आज का हम इस बात को लेकर लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम जो लेक्चर नंबर 24 मैंने बात की, आज का हमारा टॉपिक था, सबक नंबर हम 4 पढ़ रहे हैं, पाकिस्तानी मुआशरा, आबादी और सकाफत। पाकिस्तानी मुआशरा, पाकिस्तान की सकाफत, आबादी, मुआशरा, पाकिस्तान की सकाफत, सॉरी जी। आज का हमारा टॉपिक है, आज हमारे 2 टॉपिक है स्टूडेंट्स, पाकिस्तान में सेहत की सूरत हाल और सकाफत की खसूसियात। पहले हम टॉपिक नंबर 1 पढ़ते हैं। टॉपिक नंबर 1 है हमारा ये सेहत की सूरत हाल, ठीक है। पीछे हमने तमाम अपनी जो कंडीशंस थी एजुकेशन को, जो हमारी आबादी की तकसीम है, सनफी लिहाज से तकसीम है, हमने तमाम ये पॉइंट्स को डिस्कस किया अकॉर्डिंग सेंसस, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे हेल्थ प्रॉब्लम्स या हेल्थ कंडीशन इन पाकिस्तान। सेहत की सूरत हाल हमारी क्या है? बेसिकली पाकिस्तान में शरह मात अमवात तकरीबन जो है वो 7 अफराद फी हजार है। इसके अलावा महकमा सेहत में सुबह जो महकमा सेहत है, हेल्थ का तमाम शोबा जो है वो सूबाई हुकूमत के कंट्रोल में आता है, और जिसका सरबरा वजीर सेहत कहलाता है, और वजीर सेहत सूबाई कबीना के साथ मिलकर जो है वो हेल्थ बजट जो है वो बनाता है। इसके अलावा गाँव में लेडी हेल्थ सेंटर्स बनाए जाते हैं, और प्राइमरी सतह पर बुनियादी सेहत के यूनिट बनाए जाते हैं जिसे हम, और दही सेहत के मराकज कायम किए जाते हैं। सानवी सतह पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ हेड क्वार्टर, जैसे कि फैसलाबाद में है डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर हॉस्पिटल है, ठीक है, जिसे हम सिविल हॉस्पिटल भी कहते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है वो डिस्ट्रिक्ट जो हेल्थ सेंटर्स होते हैं उनको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। मुख्तलिफ टीचिंग अस्पताल बनाए जाते हैं, मेंटल हेल्थ सेंटर्स, कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट जहाँ पे हार्ट पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया जाता है, चिल्ड्रन हेल्थ अस्पताल बराह रास्त जो है वो सूबाई हुकूमत के कंट्रोल में आते हैं। ये तो कि पाकिस्तान के जो हॉस्पिटल्स कायम किए जाते हैं वो किसके अंडर ऑब्जर्वेशन में आते हैं, उनकी बात की गई। इसके अलावा हुकूमत मुख्तलिफ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ बनाती है, मुख्तलिफ मेडिकल सेंटर्स कायम करती है ताकि वहाँ पर बच्चों को एजुकेशन की तालीम दी जाए, हेल्थ की ट्रेनिंग दी जाए, और वहाँ पर बच्चों को जो है हेल्थ के जदीद जो है वो टेक्निक सिखाई जाए। जैसे कि लाहौर में यूनिवर्सिटी कायम की गई है, हेल्थ इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर में कायम की गई। पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल, मेडिकल डेंटल काउंसिल इस्लामाबाद का क़याम अमल में लाया गया। इसके अलावा दिल के अमराज, बर्न यूनिट, जच्चा बच्चा की बहबूद के अस्पताल, जच्चा बच्चा कहते हैं कि जो माँ और बच्चा, ठीक है, मतलब जो बच्चे जहाँ पर पैदा होते हैं उन सेंटर्स को कायम किया जाता है। इसके अलावा पाकिस्तान के मुख्तलिफ बड़े बड़े शहरों में तमाम सेंटर्स कायम किए गए हैं, और जिन मरीजों को, जहाँ पर मरीजों को बर वक्त 24 आवर्स जो है वो एमरजेंसी सर्विस दी जाती है और उनका इलाज किया जाता है।
बीमारियों की रोकथाम के लिए देखें, जैसे कि अभी रिसेंट देखें एक वायरस जो है वो छोटा सा वायरस जो इनविजिबल है, जो हमें नजर नहीं आ रहा, जिसकी वजह से हमारा स्कूल क्लोज है, हम लोग इस ऑनलाइन स्टडी को हम जो है वो फॉलो कर रहे हैं, आप लोग फॉलो कर रहे हैं। इसके साथ क्यों कि कोई एक बीमारी फैली हुई है, उसका कोई अभी इलाज नहीं आया, लेकिन हो सकता है इसकी वैक्सीन आ गई है। बहुत सी न्यूज़ आ रही है कि इसकी वैक्सीन जो है वो आ चुकी है, लेकिन अभी इसकी आम नहीं हुई। इससे पहले भी हम देखें बहुत मतलब कुछ सालों बाद या कुछ अर्सा बाद कोई ऐसी एपिडेमिक फैलती है जो लोगों तमाम मतलब जो रहने वाले लोग हैं उन पे अफेक्ट करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पोलियो, चीचक, पोलियो किसे कहते हैं जिसमें बच्चे जो है वो पैरालाइज हो जाते हैं, ठीक है। चीचक, मलेरिया, तपदिक कहते हैं टीबी को, हैजा, कैंसर, जजाम, एड्स और डेंगू जैसी डेंगू जैसी के साथ हम अगर कोरोना वायरस भी शामिल कर लें तो इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। जैसी मोजी बीमारियां जिसमें लाखों अफराद जो है वो अपनी जान जो है वो गंवा देते हैं। खात्मे के लिए पाकिस्तान ने मुख्तलिफ ममालिक के साथ मिलकर काम हो रहा है। इसके अलावा पोलियो के खात्मे के लिए 1985 में पाकिस्तान में ये मुहिम शुरू की गई, जो कि अब तक जारी है। अभी रिसेंट भी देखें कि कुछ दिन पहले ही पोलियो मुहिम अभी भी जारी है, जहाँ छोटे छोटे बच्चे जो न्यू बॉर्न हैं, जो जरासीम से जल्दी इफेक्ट होते हैं, उनको कतरे पिलाए जाते हैं ताकि वो उन बीमारियों से महफूज रह जाएं। इसके बाद रहता है डेफिनेटली हर चीज़ के मैंने बताया कि मसाइल भी हैं, उनका हल भी है, उसके लिए स्टेप्स भी ले लेते हैं। तो सेहत के मसाइल डिस्कस करते हैं। सबसे जो मेजर इशू है अफरात आबादी बहुत ज़्यादा है, हुकूमत उतने हॉस्पिटल सेंटर्स नहीं काम करती, वहाँ पर रश बहुत ज़्यादा होता है, हुकूमत उन पर तवज्जो नहीं दे पाती, जिसकी वजह से क्या होता है कि हुकूमत में हुकूमत जो है वो क्या करती है कि वो जो पेशेंट्स हैं वो आते हैं, वहाँ पर डॉक्टर्स नहीं है, नर्सेज नहीं है। नर्सेज ना होने की वजह से पाकिस्तान का जो तिबी ढांचा है वो बेसिकली पैरालाइज होता जा रहा है। लोगों को बहुत सारे मसाइल का, सेहत के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी ये कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे पेशेंट्स थे, हुकूमत का कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं था, हॉस्पिटल्स इतने नहीं थे, तो जिसकी वजह से यूनिवर्सिटीज़ मुख्तलिफ जो जगह थी वहाँ पर सेंटर्स बनाए गए जहाँ पर पेशेंट्स को जो है वो ट्रीट किया गया। उसके बाद आता है मोजी मतदी बीमारियां। मोजी मतदी बीमारियों से मुराद ये है कि आजकल देखें इंसान अब तक बहुत सारी बीमारियां, मैंने जब भी नाम लिए कि बहुत सी बीमारियां जिससे लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी जानें जो है वो गंवाई हैं, उनमें मलेरिया, तपदिक, हैजा और आज जब कोरोना को देखें उसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी एक छोटा सा वायरस है इनविजिबल, जिसकी वजह से खांसी जुकाम की वजह से इंसान जो है वो डेथ उसकी जो है वो उसके लंग्स जो है वो खराब हो जाते हैं और उसकी डेथ हो जाती है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट पेशेंट, इन बीमारियों से भी जो लोग जो है वो इंतकाल कर सकते हैं। गैर मतवाजन ग़िज़ा, अनबैलेंस डाइट के हम लोग देखें पहले ज़माने के लोग जो थे वो हेल्दी डाइट लेते थे। हेल्दी डाइट से क्या नाम मुराद है? दूध, दही, मक्खन, सब्जियां, फल, गोश्त। लेकिन आजकल क्या है, आजकल जंक फूड हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। बच्चे जो है आने वाली नई नस्लें, आप लोग भी डेफिनेटली इसमें शामिल हैं, हम भी शामिल है कि हम लोग ज़्यादा जंक फूड, पिज़्ज़ा, शवारमा, बर्गर, ये क्या है, ये सिर्फ हमें फैटी करती हैं, हमारे अंदर कोई हेल्दी जो है वो हेल्थ नहीं देती, जिसकी वजह से क्या होता है कि अनबैलेंस डाइट की वजह से बॉडी जो है वो उसका जो इम्यून सिस्टम होता है वो बेटर नहीं होता, जिसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियां जल्द जो है वो जन्म ले लेती हैं। इसके बाद आ जाता है एशिया खुराक। इम्यून सिस्टम की बात की थी, कुव्वत मदाफत। अभी वायरस की जो बात करें कोरोना की, उसमें जिनका इम्यून सिस्टम बेहतर था उन पे वायरस का हमला नहीं हुआ। इम्यून सिस्टम बेहतर करने के लिए क्या है कि आपको अपनी डाइट को अच्छा लेना है, आपको दही लेना है, आपको दूध लेना है। बच्चे नाश्ता नहीं करके आते, नाश्ता लाजमी करें, ब्रेकफास्ट करें, सब्जियां और फल का ज़्यादा इस्तेमाल करें, ये चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हैं। एशिया खुराक में मिलावट, जैसे कि हमारे मुल्क में हर चीज़ में करप्शन है, तो ये चीज़ों में भी करप्शन कह लें या मिलावट ये है कि चीज़ें जो है वो प्रॉपर नहीं आ रही, प्योर नहीं आ रही। दूध है तो वो पानी वाला है, दही है तो उसमें कुछ ना कुछ डाला है कि वो दही बन गया है पाउडर। मतलब मैं ये डिस्कस नहीं करी यहाँ पर क्या है, लेकिन मैं ये बात कर रही हूँ कि डाइट जो है वो हमारी ठीक है, अगर हम बैलेंस लेते हैं तो वो खुराक ही पीछे से अच्छी नहीं आती, जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत से मिसाइल का सेहत का जो स्टैंडर्ड होता है वो गिर जाता है। हफ्जाने सेहत के असूलों से नावाकिफियत, इसका मेजर इशू ये है कि पाकिस्तान के लोग, हमने डिस्कस किया कि ज़्यादातर आबादी हमारी अनएजुकेटेड है, नाख्वानदा है, जिसकी वजह से लोगों को नहीं पता कि हेल्दी डाइट क्या है, अच्छी सेहत के लिए हमें क्या खाना है, अच्छी सेहत के लिए हमें
کتنے ٹائم کھانا, ہمیں ایکسرسائز کرنی, ہمیں ورزش کرنی چاہیے, اپنے آپ کو ہمیشہ جو ہے وہ بیلنس رکھیں, اپنی ڈائٹ کو کنٹرول رکھیں. جیسے کہ فار ایگزامپل آپ کے سامنے اگر چاول ہے تو ضروری نہیں پوری چاول کی پلیٹ خالی چاول کھائیں, لیکن اس کے پورشن کو کنٹرول کر کے ہر چیز کا پورشن کھائیں, اور ساتھ ساتھ واک کریں. آپ ایک ہیلدی اپنے آپ کو فٹ جو ہے وہ محسوس کریں گے. اس کے بعد اسٹوڈینٹس آتا ہے صحت کے مسائل کے لیے, تو ہماری پرابلمس ہے حفظان صحت کے مسائل. اس کے بعد صحت کے مسائل کے لیے حکومت کیا اسٹیپس لیتی ہے, اس کے لیے کیا حکومت جو ہے وہ کرتی ہے. سب سے پہلے تو حکومت جو ہے وہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ صحت کا شعبہ جو ہے وہ صوبوں کے پاس آتا ہے, تو وفاق کو چاہیے, دارالحکومت کو چاہیے کہ صوبوں کو اتنا بجٹ دیں کہ وہ اچھے ہیلتھ سینٹرز بنائیں, اچھے ڈاکٹرز اپوائنٹمنٹ کریں, ہاسپٹلس کا قائم کیا جائیں تاکہ مریضوں کو جلدی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کیا جا سکے اور ان کو بیٹر کیور کیا جا سکے. اس کے بعد لوگوں کو اویئرنیس دینی چاہیے. اویئرنیس اب کیسے دیکھیں, میڈیا کے ذریعے دی جا سکتی ہے. آج کل ٹی وی, موبائل, انٹرنیٹ سب کے پاس ہے, تو لوگوں کو گائیڈ لائن دی جانی چاہیے کہ کس طرح وہ اپنی صحت کو, کون سی خوراک ان کے لیے اچھی ہے, کس طرح وہ اپنی صحت کو جو ہے وہ بیلنس کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ آبادی کو قابو کرنے کے لیے حکومت کو چاہیے کہ مختلف اقدامات کریں. اشیاء خوردنوش, کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں ان میں جو ملاوٹ ہے اس پہ قابو پائے, ان کو جو ہے وہ پکڑنا چاہیے تاکہ پیور ڈائٹ جو ہے وہ ملے. اس کے لیے باقاعدہ حکومت فوڈ انسپیکشن ٹیم بناتی ہے, جس کی وجہ سے وہ جو ریسٹورینٹس ہیں, ہوٹلز ہیں یا مختلف شاپس ہیں, ان کا کچن جو ہے وہ چیک کرتے ہیں, جس کی وجہ سے لوگوں کو ہیلدی فوڈ ایٹنگ کے مینرز جو ہے وہ بتائے جاتے ہیں. عطائی ڈاکٹروں کی حوصلہ, عطائی ڈاکٹر کسے کہتے ہیں, جو فار ایگزامپل ڈاکٹر کی ڈگری نہیں ہے, وہ ڈاکٹر نہیں ہے, وہ ڈاکٹر کے پاس ایک کمپاؤنڈر ہے, وہ ٹیکے, انجیکشن, دوائیاں لینا, اس نے کچھ سال جو ہے وہ ایکسپیرینس لیا اور کسی گاؤں یا دور دراز علاقے میں جا کے وہ ایک ڈاکٹر بن گیا. تو حکومت کو ان ڈاکٹروں کی ان کی جو ہے وہ ڈسکریج کرنا چاہیے, ان کی حوصلہ شکنی نہیں کرنی چاہیے, لوگوں کو اویئر کرنا چاہیے تاکہ وہ ان سے بچ کر رہیں. اعلیٰ اخلاقی معیار, لوگوں کو ہاسپٹل میں ڈاکٹرز, نرسز کو ٹریننگ دینی چاہیے کہ وہ پیشنٹ سے اچھے طریقے سے بات کریں تاکہ وہ ان کے علاج میں ان کو جو ہے وہ ڈیفینیٹلی جب وہ اچھے طریقے سے بات کریں گے پیشنٹ جو ہے وہ بہتر طریقے سے اپنا ٹریٹمنٹ کروا سکے گا. ہیلتھ سینٹرز قائم کرنے چاہیے زچہ بچہ کی بہبود کے, زچہ بچہ مطلب ماں اور بچے کی بہبود کے لیے. جو دور دراز علاقے ہیں جہاں پر یہ سینٹرز نہیں ہیں وہاں پر حکومت کو قائم کرنے چاہیے. ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے اسٹوڈینٹس پاکستانی معاشرے, ثقافت کی نمایاں خصوصیات. سب سے پہلے ثقافت کسے کہتے ہیں, ہم یہ معاشرہ ہی پڑھ رہے تھے کہ پاکستان کا معاشرہ کیسا ہے, آبادی کیسی ہے, تعلیم کیسی ہے, ہیلتھ کیسی ہے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ اباؤٹ دا سوسائٹی. اس کے بعد خصوصیات, ثقافت کسے کہتے ہیں, ہم ثقافت کو ڈسکس کریں گے. ثقافت سے مراد کیا ہے, یہاں پر آپ کی بک میں ڈیفینیشن دی گئی ہے. ایڈورڈ ٹائلر نے کہا ہے کہ ثقافت کا تعلق ہر قسم کے علوم و فنون, عقائد و قوانین اور رسم و رواج سے ہوتا ہے. یہ انسانوں کے افکار و اعمال سے بھی ہوتا ہے. ثقافت ایک کل ہوتی ہے اور کسی علاقے کے میں رہنے والے انسانوں کے ارادی اور غیر ارادی افعال کی بدولت ان پر پروان چڑھتی ہے. اس طرح ان لوگوں کے قائد, رسم و رواج, علوم و فنون, قوانین اور معاشرتی رویے میں شامل ہوتے جا رہے ہیں. دیکھیں ثقافت کیا ہے, ثقافت کو اوپر بھی مفہوم لکھا ہوا ہے, سمپل تعریف ہے اس کی. کسی قوم کی شناخت اس کی ثقافت سے کی جاتی ہے. کسی قوم کے افراد جب مدتوں ایک سرزمین پر مل جل کر رہ رہے ہوں, جیسے فار ایگزامپل آپ کے پیرنٹس ہیں, آپ کے گرینڈ پیرنٹس ہیں, پھر ان کے گرینڈ پیرنٹس ہیں, دین اگین ان کے گرینڈ پیرنٹس ہیں, مطلب آپ کے فور فادر, آپ کے آبا اجداد, آپ پیچھے سے آپ کی جو روایات چلتی آ رہی ہیں وہ ایک ساتھ رہتے آ رہے ہیں, آپ کی پوری فیملی دکھا رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ایک ساتھ چلتی آ رہی ہیں, تو ان کی جو ویلیوز ہیں, ان کے جو کسٹمز ہیں, ان کے جو رائٹس ہیں, وہ سب ایک جیسے ہیں. تو وہ کیا کہلاتی ہے, وہ ثقافت کہلاتی ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کا کلچر کہلاتا ہے کہ یہ ہمارا کلچر ہے. ہم آگے ڈسکس کریں گے کہ ہمارا جو مسلمانوں کا ہے, ہم دنیا میں جہاں بھی ہوں ہمارا ایک جیسا کلچر ہے, ہم ایک جیسی ویلیوز پہ عمل کرتے ہیں. اسلام کو دیکھ لیں, اسلام ہمیں ایک جیسی چیزیں بتاتا ہے. ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں, چاہے ہم کسی بھی کنٹری میں ہوں, ہم ان تمام ویلیوز پہ عمل کرتے ہیں. وہ تمام ویلیوز کیا ہیں, وہ ہماری ثقافت ہے, وہ ہمارا کلچر ہے, ہم صدیوں سے اس کو عمل کرتے آئے ہیں. جیسے ہم چلیں گے تو مذہب پہ بات کریں گے, ٹھیک ہے. ثقافت کیا ہے کہ آپ جو چیزیں آپ کے آباء و اجداد نے اپنائی, آپ آگے سے آگے ان کو لے کر چلتے ہیں کہ یہ ہمارے دادا نے, ہمارے پردادا نے یہ چیز کی تھی, ہم آگے اس کو فالو کریں گے, ہماری آنے والی نسلیں بھی اس پہ عمل کریں گی. تو ثقافت کا مطلب آپ کو کلیئر ہو گیا.
تو ان کے یہاں مشترکہ قدریں، رسم و رواج، غذائی انداز زندگی، آئلی قوانین کہتے ہیں گھر کے جو قوانین ہوتے ہیں، تفریحات، کھیل، فنون، مجلسی زندگی کے اصول دیکھے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہی خصوصیات اس قوم کو دوسری قوم سے مختلف اور ممتاز بناتی ہیں. اب دیکھیں معاشرتی قدریں پہ آ رہے ہیں. سب سے پہلے دیکھا رہا ہے کہ پاکستان میں 96-97% ہم مسلمان ہیں. ٹھیک ہے، تو اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ بڑوں کا احترام، چھوٹوں سے پیار، خواتین کو احترام کی نظر سے دیکھا جائے اور دوسروں کی رسپیکٹ کی جائے، مہمانوں کی مہمان نوازی کی جائے. یہ تمام کیا چیزیں، یہ ہماری سوشل ویلیوز ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ویلیوز جو ہیں ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوا جائے، لوگوں کو اچھا انصاف دیا جائے، چاہے وہ امیر ہے غریب ہے، تمام قوانین سب کے لیے ایک جیسے بنائے رہیں. تو یہ کیا ہے، یہ ہماری معاشرتی قدریں ہیں. یہ آپ کا لانگ کوسچن بھی ہے، اٹس امپورٹنٹ. ٹھیک ہے، یو ہیو ٹو لرن آل پوائنٹس ود ایکسپلینیشن. ٹھیک ہے، معاشرتی قدریں کیا ہے کہ جو ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے، یہ ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے. ہم پاکستان بننے سے پہلے بھی ہم یہ تمام چیزوں پہ عمل کرتے تھے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہونا، بڑوں کا احترام، چھوٹوں سے پیار کرنا، محبت کرنا، عورتوں کو احترام کی نظر سے دیکھنا، لوگوں کا ہمیشہ پرابلمز میں ساتھ دینا. ٹھیک ہے، یہ ہماری کیا ہے سوشل ویلیوز، اور ہم ان پہ چاہے ہم سندھی ہیں، پنجابی ہیں، پٹھان ہیں، بلوچی ہیں، ہم جو بھی ہیں، لیکن ہم ان تمام ویلیوز پہ عمل کرتے ہیں. یہ کیا ہے، یہ ہماری ثقافت ہے. اس کے بعد آتا ہے غذائیں. اب دیکھیں غذائیں کیا ہیں کہ میں نے بھی بات کی، ثقافت کیا ہے کہ جہاں پر صدیوں سے لوگ ایک جگہ رہتے آتے ہیں، مل جل کر رہتے ہیں اور وہ ان چیزوں کو اپناتے ہیں، اور ان کے فور فادر آگے سے آگے وہ جنریشن ٹو جنریشن یہ چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں. پنجاب میں دیکھیں، ہمارے ملک میں بیسیکلی 4 کلچر ہیں، پنجابی، سندھی، بلوچی، پٹھان. ٹھیک ہے، تو غذائیں پنجاب میں ہماری جو غذا ہے بیسیکلی مختلف، پنجاب اور سندھ میں سبزیاں، دالیں، گوشت اور چاول بہت پسند کیے جاتے ہیں. خیبر مرغوب کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ کھائے جاتے ہیں، پسند کیے جاتے ہیں. خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں گوشت، خشک تازہ پھل، گندم، جو اور چاول کھانے میں استعمال ہوتے ہیں. پنجاب میں دودھ اور لسی استعمال کی جاتی ہے زیادہ، جبکہ خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں لوگ قہوہ پینا زیادہ پسند کرتے ہیں. سبزی اور کڑاہی گوشت نصف صدی پہلے خیبر پختونخوا اور شمالی پنجاب تک محدود تھا، لیکن اب پشاور اور کوئٹہ میں بھی اس کو بہت زیادہ، پشاور سے کراچی اور کوئٹہ تک بھی اس کو پسند کیا جاتا ہے. پاکستان کے جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں، ہم سب کی زیادہ تر پسندیدہ غذا گوشت ہے، مطلب ہم گوشت کھا رہے ہیں. حالانکہ گوشت جو ہے وہ، ویسے تو میں جنرلی بات کر رہی ہوں، ہیلتھ پوائنٹ سے بات کر رہی ہوں کہ یہ ہمارے لیے جو ہے وہ ٹھیک ہے، یہ بہت اچھا ہے، اس میں پروٹینز ہوتی ہیں، لیکن یہ اس کو زیادہ کھانا اچھا نہیں. اس کی نسبت اگر آپ ویجیٹیبل کا زیادہ استعمال کریں تو وہ زیادہ بیٹر. لیکن یہ کیا ہے، گوشت پسند ہے کیونکہ نسل در نسل یہ چیزیں ہم میں چلتی آ رہی ہیں. اس کے بعد آ رہتا ہے مذہبی ہم آہنگی. مذہبی ہم آہنگی سے مراد کیا ہے، مذہب کیا ہے، ہمارے 96-97% ہم یہاں پر مسلمان آباد ہیں. لہٰذا جو ہمارے برصغیر میں بزرگ آئے تھے، انہوں نے جو دین اسلام پلایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، ہم ان چیزوں پہ عمل کرتے ہیں. اور یہی چیزیں ہماری زبان کیا ہے، ہم تمام مسلمان جو ہے وہ اردو بولتے ہیں، اردو ہماری قومی زبان ہے، یہی ہماری پہچان ہے. اس کے علاوہ ہماری سب سے پہلی پہچان کیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا مذہب اسلام ہے. اس کے علاوہ باقی تمام چیزیں جو ذات پات، رنگ و نسل، ان سب کو جو ہے وہ اہمیت نہیں دی جاتی. پاکستان کا دستور کیا ہے، جو یہاں پر رہنے والی منورٹیز ہیں، جیسے کہ یہاں پر مختلف فرقے کے لوگ رہتے ہیں، عیسائی، ہندو، سکھ یا مختلف لوگ رہتے ہیں، ہم ان کو بھی ویسے ہی تحفظ دیتے ہیں جیسے کہ ہم یہاں پر ہیں. وہ بھی اپنے مذہبی فرائض کو جو ہے وہ آزادی سے منا سکتے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان میں مذہبی رواداری کے تمام مذاہب کو جو ہے وہ آزادی دی جاتی ہے. مخلوط ثقافت، مخلوط کہتے ہیں رینڈملی، مختلف ثقافت یہاں پر پائی جاتی ہے. مختلف ثقافت جیسے کہ میں نے بھی بات کی ہے کہ ہمارا ملک پاکستان، برصغیر میں لوگ کچھ، آپ نے 6 کلاس میں یہ چیز پڑھا ہے کہ ارائیں یہاں پر آئے تھے، منگول یہاں پر آئے، مطلب دنیا کے مختلف حصوں سے لوگ یہاں پر آئے اور وہ مل جل کر رہے، ان کی زبان، ان کا رہن سہن سب آپس میں مکس ہو کے ہمارا ایک ملک پاکستان بن گیا. تو لہٰذا ہر مذہب ہر جو لوگ آئے وہ اپنی روایات، اپنا انداز زندگی جو ہے وہ لے کر آئے اور ان چیزوں نے ایک دوسرے پر ان کا اثر ڈالا. جب جیسے کہ فار ایگزامپل ہم پاکستان بننے سے پہلے ہندوؤں کے ساتھ اکٹھے رہتے تھے، تو بہت سی جو چیزیں ہیں جیسے ڈوری سسٹم ہے، جہیز دینے کا نظام، وہ ہندوؤں سے ہم میں ڈیولپ ہوا، جبکہ وہ ہمارے مذہب اسلام میں نہیں ہے. اس کے بعد آتا ہے لباس. دیکھیں لباس انسان کا، سب سے انسان کی جو شخصیت ہے اس میں سب سے اہم کردار ادا کرتا ہے. آپ کا لباس ظاہری طور پر دیکھا جائے تو آپ کا لباس آپ کو پریزنٹ کرتا ہے کہ آپ کس فیملی سے،
آپ کس طرح کے جو ہے وہ شخص کہلائے جا سکتے ہیں. لباس جو ہے بیسیکلی موسم کے نظر بھی دیکھا جا سکتا ہے. گرمیوں میں ہمارا لباس اور ہوتا ہے, سردیوں میں اور ہوتا ہے. پنجاب کے دیہی علاقوں میں مرد دھوتی, ہمارے 4 کلچر ابھی بات کی تو ان میں مختلف جو ہے قسم کا لباس جو ہے وہ رواج ہے. پنجاب میں مرد دھوتی کرتا شلوار قمیض اور پگڑی استعمال کرتے ہیں. عورتیں دوپٹہ شلوار اور کرتا پسند کرتی ہیں. شہری علاقوں میں شلوار قمیض پینٹ کوٹ اور واسکٹ کا رواج ہے. خیبر پختونخوا اور بلوچستان اور سندھ میں بڑے گھیرے والی شلوار پہنی جاتی ہے. عورتیں کڑھائی والا لباس پہننا زیادہ پسند کرتی ہیں. شادی کے موقع پر دلہن کا لباس سب سے ہی خوبصورت اور منفرد جو ہے وہ تیار کروایا جاتا ہے. اس کے بعد آتا ہے میلے اور عرس. ٹھیک ہے, میلے اور عرس کیا ہے کہ پاکستان میں مختلف صوفیہ اکرام آئے, ولی اللہ ہے, ان کے جو ہے وہ مزار یہاں پر ہیں. پاکستان بھر میں ہر سال میلے اور عرس منعقد کی رہتے ہیں. یہ میلے اور عرس ہماری ثقافت کی عکاسی کرتے ہیں, جیسے کہ داتا گنج بخش, علی حجویری, حضرت فرید الدین شکر گنج, حضرت شاہ رکن عالم ملتانی, حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی, حضرت مادو لال حسین میلہ چراغاں, حضرت سیدن شاہ, حضرت سچا سرمست رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ عبداللطیف بٹائی. سندھ کے عرس اور سبی کا میلہ قابل ذکر ہے. کھیل, پاکستان میں مختلف علاقوں میں مختلف کھیل جو ہے وہ ہماری ثقافت کا حصہ ہے, جیسے کہ پاکستان کی کرکٹ, ہاکی, اسکواش کی ٹیمیں دنیا بھر میں مشہور ہیں. ان کھیلوں کے علاوہ ٹورنامنٹ ضلعی اور ڈویژنل, صوبائی اور کمیٹی سطح پر منعقد کرائے جاتے ہیں. گلگت اور شمالی علاقوں میں پولو کا کھیل سب سے زیادہ مقبول ہے. مذہبی تہوار, جیسے کہ ہم مسلمان ہیں, یہاں پر ہماری جو ریلیجیسلی ایونٹس ہیں وہ آتے ہیں. ریلیجیسلی ایونٹس کون سے ہوتے ہیں؟ عید الفطر, عید الاضحیٰ. عید الفطر جو کہ ہم رمضان المبارک جو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہے, روزے ہم رکھتے ہیں. اس کے بعد ہمیں ایک خوشی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. ہم عید الفطر جسے ہم چھوٹی عید بھی کہتے ہیں, میٹھی عید, ہم چھوٹی عید مناتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پر ہم عید الاضحیٰ, عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, شب برات, شب معراج وغیرہ بہت جوش و خروش سے مناتے ہیں. یہ تہوار ہماری صدیوں سے ثقافت, مطلب جب سے اسلام آیا تب سے لے کر اب تک ہماری نسل در نسل جو ہے وہ یہ تہوار ہمارے منتقل ہوتے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ محرم, حضرت امام حسین جو کہ اب بھی محرم کا مہینہ ہی چل رہا ہے, محرم کے ڈیز ہی چل رہے ہیں, تو حضرت امام حسین کی شہادت کا دن بھی مذہبی عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے. اس کے علاوہ غیر مسلم جو یہاں پر رہتے ہیں, عیسائی, ہندو یا سکھ, وہ بھی اپنے مذہبی تہوار جو ہے وہ آزادی سے مناتے ہیں. رسم و رواج, جہاں پہ رہنے والے مسلمانوں کی ہمارے بہت سے رسم و رواج ہیں جو کہ ہماری نسل سے نسل تک منتقل ہیں. شادی سب سے ایک اہم فریضہ ہے, وہ شادی جو ہے وہ ایک سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. اس کے بعد بچے کی پیدائش, بچے کے کان میں اذان دینا, بچے کا عقیقہ کروانا, اور اس کے علاوہ کان میں اذان اس لیے دی جاتی ہے کہ اس بچے کو معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے. اس کے علاوہ کسی مسلمان کے فوت ہو جانے پر اس کے عزیز و رشتہ دار و قارب جو ہے وہ اس کے گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں. نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد جو ہے اسے دفن کیا جاتا ہے. اس کے بعد اس کے صالح ثواب کے لیے قرآن خوانی کی جاتی ہے. ہمارے ملک میں تمام اقلیتوں کو بھی یہ حقوق حاصل ہیں کہ وہ اپنے مذہبی روایات کو جو ہے وہ شادی بیاہ اور دیگر جو ہے روایات کو جو ہے وہ آزادی سے منا سکے. دیکھیں یہ تمام چیزیں ہماری نسل در نسل ہماری ویلیوز ہیں, اور یہ کیا کہلاتی ہیں؟ ہماری ثقافت کہلاتی ہیں. ہماری ثقافت کی نمایاں خصوصیات ہیں جن پہ ہم تمام جو ہے وہ مختلف فنون پہ آ جائیں. مختلف فنون میں آتا ہے کراچی میں مزار قائد, لاہور میں بادشاہی مسجد, شاہی قلعہ وابدہ ہاؤس, اسلام آباد میں فیصل مسجد, مسجد محبت خان, قلعہ بالا سار پشاور, قائد اعظم ریزیڈنسی بلڈنگ زیارت, کلاب کا قلعہ اہم عمارتیں ہیں جو سیاحوں کے لیے جو ہے وہ کوشش کا باعث ہیں. اس کے علاوہ پاکستان میں ہینڈی کرافٹ دستکاریوں کو بہت اہمیت حاصل ہے. چیپٹر نمبر 3 میں آپ ہینڈی کرافٹس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں, جس سے ہم اس کو ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں. اس کے علاوہ خواتین بھی اس میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں, خود بناتی ہیں, جو باہر کے ممالک میں بہت پسند کی جاتی ہیں. اس کے علاوہ مصوری کا فن, ٹھیک ہے, اس کا بہت زیادہ اہمیت ہے پاکستان میں. اس کے علاوہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ خطاطی کے فن, کیلی گرافی کو جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. اس کے نامور جو ہے وہ خطاط شاہکار ہیں, جن کی شاہکار نمونے جو ہے وہ بہت مشہور ہیں. اس کے علاوہ پاکستان میں ہمارے لاہور میں مختلف فن پارے ہیں. لاہور کے عجائب گھر, شاہی قلعہ میں جو کہ دیکھے جا سکتے ہیں خطاطی اور مصوری کے فن پارے. اسٹوڈینٹس یہ ہمارا ٹاپک آج کا کلوز ہوتا ہے. لیکچر نمبر 24, امید کرتی ہوں آپ نے بہت اچھے طریقے سے دونوں ٹاپک سمجھے ہوں گے. یہ پوائنٹس اچھے سے یاد کیجیے گا اور یہ پوائنٹس لکھ لیجیے گا. آج کا ہمارا لیکچر نمبر 24 ختم ہوتا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اپنے اساتذہ کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.